بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، علیہم جن کے اوپر صلوات من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے صلوات شاباش دی جاتی ہے، خدا کی طرف سے انعامات سے نوازا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے مہربانی کی جاتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے تذکرے میں قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو بڑا صبر کرنے والا پایا۔ پھر ارشاد ہوا ہے نعم العبد، وہ ہمارا کتنا ہی اچھا بندہ تھا، انہ اواب، ہر بات میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا، ہر بات میں ہمیں پکارتا تھا۔ اس لیے صبر بہت بڑے مقامات میں سے ہے، اگر انسان اس میں پھسل نہ جائے، اور صبر میں شیطان کو بڑا موقع مل جاتا ہے کہ وہ انسان کو ادھر ادھر بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ حدیث میں آیا ہے ترمذی میں کہ ارشاد فرمایا صبر کرنا عبادت ہے، کیونکہ صبر میں انسان اللہ کی طرف نگاہ لگائے رکھتا ہے نا کہ کب حالات پھریں گے، کب حالات تبدیل ہوں گے، تو اللہ کی طرف سوچتا رہتا ہے، نگاہ اس طرف ٹکی رہتی ہے۔ تو یہ چیز ہے، اس وجہ سے اسے عبادت قرار دیا گیا۔ جیسے فالج ہوتا ہے نا، فالج سمجھتے ہیں، بیماری ہو جاتی ہے، سٹروک تو ایک ہو جی، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیماری تو انبیاء علیہ السلام کی بیماری، انبیاء علیہ السلام کی بیماری ہے، یعنی نبیوں کو ہوتا تھا، انبیاء علیہ السلام کو ہوتا تھا۔ فالج میں ہوتا کیا ہے، انسان کی پوری توجہ اللہ کی طرف لگ جاتی ہے، اب نہ ہل سکتا ہے، نہ کہیں جا سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، حتیٰ کہ کھا بھی نہیں سکتا، ساری توجہ اللہ ہی کی طرف اس کی لگ جاتی ہے نا، ہر ایک جگہ پڑا ہوا ہے۔ اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت برقرار ہے، کئی مرتبہ ہوتا ہے سوچ سمجھ سکتا ہے انسان، لیکن کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف لگ جاتی ہے طبیعت۔ فالج کے متعلق بھی اسی لیے آیا ہے کہ وہ شہادت ہے، اگر کسی انسان پہ آ جائے اور موت اس کی اس میں ہو جائے تو وہ شہادت کی چیز یہ کہ اللہ کے ساتھ تعلق ایسا جڑ جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جو لوگ بھی صبر کرتے ہیں صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی، اللہ تعالی کی طرف سے ان لوگوں پر خدا کی طرف سے شاباش دی جاتی ہے، خدا کی طرف سے تعریف ہوتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ہدایت پانے والے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق ہے جو اصل میں جڑا ہوا ہے اور صحیح راہ پر چل رہے ہیں۔